کوئی بیمار ہے اس کی بیماری میں اضافے کا خطرہ ہو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح ایک بوڑھا آدمی ہے، بڑی مشکل سے چل رہا ہے، روزہ رکھے گا مزید کمزور ہو جائے گا، اس کا چلنا پھرنا بھی بند ہو جائے گا، طاقت نہیں رکھتا۔ تو خالق و مالک فرماتا ہے میں تو عادل ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ میں تجھے اتنی تکلیف دوں گا جتنی تو برداشت کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو بے شک ایسے حالات میں روزہ نہ رکھ، ایک مد طعام فدیہ 3 پاؤ تو دے دے تو یہی کافی ہے۔ ہاں کبھی صحت مند ہو گیا تو پھر روزہ رکھ لینا، قضا کر لینا، اگر صحت مند نہ ہوا تو یہی تیرا دیا ہوا فدیہ کافی ہے، ہم جبر اور اکراہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا، اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، یہاں ایک مسئلہ اگرچہ مردوں کے متعلق نہیں ہے، عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ میں عرض کر دوں۔ روزہ کی حالت میں اگر عورت پاکیزہ تھی، نماز پڑھ رہی تھی، روزہ بھی رکھ رہی تھی، روزہ اس نے رکھا، دن کے کسی وقت میں جو ماہواری کے خاص دن ہوتے ہیں وہ دن پیریڈ شروع ہو گیا، اس حالت میں اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو علماء اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس حالت میں روزہ تو اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی قضا بعد میں اس کو کرنا ہوگی، روزہ یہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ جیسے یہ عورت نے خون دیکھا، روزہ ختم ہو گیا، لیکن احتراماً ضروری ہے کہ یہ نہ کرے کہ ادھر ادھر سے کھانا پینا شروع کر دے، وہ کھائے پیے نہیں، اس کے باوجود بعد میں اس پر صرف قضا ہے، وہ روزہ کی قضا کرے گی جب یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر خالق اس آیت کے دوسرے جملہ میں اعلان فرما رہا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نفس اور اس انسان یا جان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، جو اس نے عمل کیا ہے۔ اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کی اس کو جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر اس نے بدعمالی کی ہے، برے اعمال انجام دیے ہیں، برا سوچا ہے، تو پھر اس کی اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر خالق کائنات خود سزا معین فرماتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ سزا کتنی ہم نے برداشت کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن سزا کی معافی کی اپیل کا حق دیتا ہے۔ مہربان اللہ ہے نا کہ میرا بندہ اپیل کرتا ہے میری عدالت میں آ کے کہ جو اس کے لیے سزا معین ہو چکی ہے، تو میری جب عدالت میں آئے گا، میں جج ہوں، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی جج ہے ہی نہیں، اپیل کر دے اور اتنا کہہ دے میرا اللہ میں نے یہ کیا تھا، تیرا بندہ ہو کر تیرے سامنے تیری عدالت میں آ کر تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ بھی عہد کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔